اسرائیل لڑ رہا ہے وہ فریڈم فائٹر، افغانستان میں امریکہ لڑتا ہے وہ فریڈم فائٹر ہے، اور مسلمان اس کو تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یس وی آر دا ٹیررسٹ۔ اقبال نے کہا کہ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ 1,60,00,000 لوگوں کو قتل کیا، کیا وہ مسلمان تھا؟ ہم نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، وہ بستیاں اجاڑ رہے ہیں، ہم مسجدوں کو اجاڑ رہے ہیں۔ سود کی پکڑ پہلے ہوگی جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ جہاد جب تک رہا ان کی بینڈ بجا کے رکھی مسلمانوں نے۔ اگر جہاد کا نام نہیں لینا تو پھر نکال دیجیے اپنے گھروں سے قرآن مجید کو، اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے، سینے پہ ڈال ہوتی ہے۔ فلسطین میں بچہ پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہا ہے۔ اگر ہاتھ جوڑنے جائز ہوتے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ یورپین ٹی وی ایم ٹی وی میوزک ٹی وی چینل وہ جب اپنا میوزک ایوارڈ، یورپین میوزک ایوارڈ، پورے یورپ میں جو بہترین پرفارم کرنے والے ہوتے ہیں ان کا یورپین میوزک ایوارڈ شو انہوں نے کینسل کر دیا، اس لیے کہ فلسطین اور غزہ کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور ہمارے یہاں لاہور ہے کہ فنکشن سرعام کیا گیا۔ اللہ کو دعوت دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تیرے قرآن، تیرے رسول، تیرے فرمان تمام کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو بگاڑ لیجئے۔ پورے لاہور میں لاہور میوزیکل شو ہوا، یونیورسٹیوں کے اندر میوزیکل کنسرٹ ہوئے، لڑکیوں نے اسکرٹ پہن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی دھجیاں بکھیری۔ وہ پاکستان کہ جس کو ہم نے اسلام کے نام پہ لیا تھا، جس کے لیے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے 20 لاکھ جانیں قربان کی، کیا ہم نے اس ناچ گانے کے لیے اور ان مجرموں کے لیے لیا تھا؟ کیا ان ماں بہنوں بیٹیوں نے اس لیے ہجرت کی تھی کہ یہاں ناچ گانا ہوگا؟ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے ناچ گانے کے لیے ہجرت کرنی ہوتی تو پھر دہلی اور بمبئی کی گانے اور ناچنے والی بری نہیں تھی۔ اگر ہم نے پاکستان میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کا مجرا دیکھنا تھا تو واللہ اس مقصد کے لیے ہماری ماں بہنیں بیٹیوں نے 20 لاکھ جانیں قربان نہیں کی۔ آج پوری دنیا کا چیمپئن جس کو امت مسلمہ کی باغ دوڑ سنبھالنی چاہیے تھی، جس کو امت مسلمہ کا امیر المومنین ہونا چاہیے تھا، آج اس کے ریاض سٹی میں ساؤنڈ اسٹروم میوزیکل شو ہو رہا ہے۔ لعنت ہے ایسے کلچر کیوں؟ کیا حسن اتفاق ہے کہ انہوں نے نام رکھا طوفان اقصی، اور ریاض میں میوزیکل شو میں جس میں عیسائی یہودی ملحد آ کے پرفارم کر رہے ہیں، اور اس میوزک شو کا نام رکھا میوزک کا طوفان۔ لعنت ہے ایسے طوفان کی۔ میں نے اقبال سے کہا کہ اقبال آپ کہتے ہیں کہ تاریخوں کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قومیں کیسے تباہ ہوئی تھی، قوموں کو کیسے اللہ نے عروج عطا فرمایا تھا۔ اقبال 6,000 سالہ تاریخ ہے انسانی۔ اقبال اس 6,000 سالہ تاریخ کو پڑھنے کے لیے مجھے کم سے کم 50 زندگیاں چاہیے ہوں گی۔ اقبال نے کہا کہ there is no problem، میں تمہیں ایک شعر سناتا ہوں کہ جس کے اندر پوری تہذیب کی پوری تاریخ، ان کے زوال اور ان کے عروج کی داستان سموتی۔ اور اقبال نے کہا کہ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و ربابہ۔ اقبال نے کہا کہ دیکھ جن قوموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عروج عطا فرماتے ہیں، جو قومیں اپنی مردانگی دکھاتی ہیں، جو قومیں شجاعت دکھاتی ہیں، جو قومیں دلیری دکھاتی ہیں اور لڑتی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے، سینے پہ ڈال ہوتی ہے، کمر پہ کمان اور تیر ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں۔ اور جو قومیں تباہ و برباد ہوتی ہیں اس کا آغاز ناچ اور گانے سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اقبال نے ایک شعر میں پوری انسانیت کی تاریخ بتا دی اور بتایا کہ عروج کن کو آتا ہے اور زوال کن کو آتا ہے۔ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ بس جب ان کے زوال کا وقت ہوتا ہے تو وہ ناچ اور گانے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کہا تھا اس نے کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے فتح کرنا ہو تو اس میں فحاشی اور عریانی عام کر دو، تمہیں اس قوم سے جنگ لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ آج ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ
Please don't talk about jihad. میں साहिवाल کے ایک مشہور ایک یونیورسٹی میں جانا ہوا اور یونیورسٹی میں میں نے کہا کہ یقیناً ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا اور اس وجہ سے آج ہم پستی کا شکار ہیں. بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ عبدالوارث بھائی آپ پلیز جہاد کا نام تو نہ لیا کریں. اب ہمارے ادارے میڈیکل یونیورسٹی کالج اسکول یہ کہتے ہیں کہ عبدالوارث بھائی جہاد کا نام تو نہ لیں. کیوں جہاد کا نام نہ لیں؟ اگر جہاد کا نام نہیں لینا تو پھر نکال دیجئے اپنے گھروں سے قرآن مجید کو. اگر جہاد کا نام نہیں لینا تو پھر نکال دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. اگر جہاد کا نام نہیں لینا تو پھر سیرت کانفرنس کرنا چھوڑ دیجئے. اگر جہاد کا نام نہیں لینا تو صحابہ کے تذکرے چھوڑ دیجئے. اگر جہاد کا نام نہیں لینا تو اپنے اسلاف کی تاریخ کو پھاڑ کے پھینک دیجئے. اگر آپ نے جہاد کا نام نہیں لینا, جہاد کا نام کیوں نہیں لینا؟ کیا ہے اسے؟ ہوتا کیا ہے؟ اس سے اصل میں کفار کو تکلیف ہوتی ہے. ان کو پتا ہے کہ اس امت مسلمہ میں جہاد جب تک رہا ان کی بینڈ بجا کے رکھی مسلمانوں نے. اور جہاد کہتے ہیں کہ نہیں وہ جنگ کرنا اچھی بات تو نہیں. ہاں ہم کہتے ہیں کہ جنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے, لیکن اگر امن قائم نہ ہو تو اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا. جہاں امن کا درس دیتا ہے اسلام, اسی امن کو قائم رکھنے کے لیے اسلام جہاد کا درس بھی دیتا ہے. اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درجنوں جہاد میں حصہ لیا. ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے درجنوں جہاد میں حصہ لیا. اور جب تک کہ امت مسلمہ میں جہاد کی تعلیم رہے گی امت مسلمہ حیات ہوگی, وگرنہ صورت دیگر یہ مردہ قوم ہو جائے گی جس طرح کہ آج ہم ہوئے. مسلمان دہشت گرد ہے. ارے میاں اگر مسلمان اپنے حق کے لیے لڑتا ہے تو یہ دہشت گرد ہے. کیا ہے جنگ عظیم جو جنگ اول تھی, کیا وہ مسلمانوں نے لڑی تھی جس میں 5.5 کروڑ لوگوں کی گردنیں مار دی گئیں؟ کیا وہ مسلمان تھے؟ میسولینی کیا وہ مسلمان تھا؟ کیا لینن مسلمان تھا؟ ماؤ زے تنگ جس نے 1.60 کروڑ لوگوں کو قتل کیا, کیا وہ مسلمان تھا؟ ویتنام میں 5 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا امریکہ نے, کیا وہ مسلمان تھا؟ تو پھر دہشت گرد کون ہوا؟ فرسٹ ورلڈ وار میں, سیکنڈ ورلڈ وار میں اربوں لوگ مجموعی طور پہ جو ہے وہ انہوں نے قتل کر دیے کہ کیا یہ مسلمان نہیں؟ یہ تو مسلمان نہیں تھے. اور آج مسلمان دہشت گرد. ایک طرف اسرائیل لڑ رہا ہے, وہ فریڈم فائٹر ہے. افغانستان میں امریکہ لڑتا ہے, وہ فریڈم فائٹر ہے. ویتنام میں امریکہ لڑتا ہے, وہ فریڈم فائٹر ہے. 15 لاکھ لوگوں کو افغانستان میں 1969 میں روس نے قتل کر دیا, وہ فریڈم فائٹر تھے. اب اس افغانستان وار میں امریکہ اور اس کی اتحادی فوجوں نے نیٹو سمیت 18 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا, وہ فریڈم فائٹر تھے. اور جو مر رہے ہیں وہ دہشت گرد تھے. برما میں 1,90,000 لوگوں کو شہید کر دیا اور دہشت گرد مسلمان ہے. کشمیر میں 1,50,000 لوگوں کو ابھی تک شہید کر دیا گیا ہے, دہشت گرد مسلمان ہے. شام میں 4,50,000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا, دہشت گرد مسلمان ہے. 5 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا عراق میں, دہشت گرد مسلمان ہے. کیا بات! اور مسلمان اس کو تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, yes we are the terrorists. اپنے حق کے لیے لڑنا. آج ایک طرف اسرائیل لڑ رہا ہے تو وہ فریڈم فائٹر ہے, ایک طرف فلسطینی لڑ رہے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ حماس دہشت گرد گروپ ہے. ہمارے مسلمان ٹی وی چینل ان کو جو ہے وہ اس نام سے پکارتے ہیں. یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے, یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. کیوں؟ یہ جب تک قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, تب تک میرا یہ مسئلہ ہے. جب تک قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے, یہ تب تک میرا مسئلہ ہے. جب تک رسول اللہ کی حدیث موجود ہے کہ 3 مسجدوں کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے, تب تک یہ میرا مسئلہ ہے. جب تک قرآن کی آیت ہے کہ اس کے ارد گرد اللہ نے برکت نازل کر دی ہے, تب تک یہ میرا مسئلہ ہے. جب تک یہاں ایک بھی مسلمان باقی ہے تب تک یہ میرا مسئلہ ہے. فلسطین از مائی میٹر. پوری دنیا میں جو انسانیت کی چیمپئن کنٹریز بنی پڑی ہیں, جو ہیومینیٹیرین کنٹریز ہیں,
اور جو ادارے بنے ہیں انسانیت کے نام پہ، اور جو کنونشنز ہوئی ہیں انسانیت کے نام پہ، چاہے وہ جنیوا کنونشن ہو، چاہے وہ UN ہو جو انسانیت کے احترام کے لیے بنایا گیا تھا، چاہے وہ یونیسیف ہو جو بچوں کی پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا تھا، چاہے وہ WHO ہو جو انسانی صحت کے لیے قائم کیا گیا تھا، یہ سب تماشے ہیں۔ کہاں ہیں آج یہ ادارے؟ کہاں ہیں آج وہ ادارے جو پولیو کے قطروں کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں؟ لیکن آج فلسطین میں بچہ پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہا ہے۔ کہاں پہ یہ ہیں آج ساری تنظیمیں؟ کہاں پہ ہے انٹرنیشنل کورٹ کہ جو پوری دنیا کے انسان کے لیے قائم کیا گیا تھا؟ کہاں پہ ہے انٹرنیشنل ہیومینٹی رائٹس کے حوالے سے جو ادارے قائم کیے گئے تھے؟ کہاں پہ ہے؟ یہ سارے سرکس کے ادارے ہیں، اور یہ جو چلانے والے ہیں مداری ہیں، اور ہم کو بندر بنا کے یہ ساری سرکس کو دکھا رہے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو کھولیے اور پہچانیے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور آخری بات، جب سیلاب آتا ہے تو مولوی آپ کی مدد کے لیے جاتے ہیں، بستر آپ کو مولوی دیتا ہے، کھانے آپ کو مولوی دیتا ہے، تمام دینی جماعتیں اس میں جو ہے وہ اپنی شب و روز صرف کر رہے ہوتے ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو گھر جو اسلامی جماعتیں ہوتی ہیں وہ بنا کے دیتی ہیں، لیکن اس وقت ہمیں کیا موت پڑ جاتی ہے کہ جب ان کو منتخب کرنے کی باری آتی ہے۔ یہ آج تمام پارلیمنٹیرینز، آج تمام حکومتی ادارے، یہ وہی لوگ ہیں نا جن کو آپ لوگ منتخب کر کے لائے ہیں۔ اور اگر آپ یہی اس وقت سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ ہم نے کن لوگوں کو لے کے آنا ہے اور قرآن و سنت کی بالادستی پارلیمنٹ میں کیسے ہوگی، تو آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ لائیے سامنے جماعت اسلامی کو، لائیے سامنے لبیک والوں کو، لائیے سامنے جو ہے وہ جتنے ملی مسلم لیگ والے ہیں، کم سے کم اللہ کا واسطہ ہے ان کو تو اپنی نظر میں رکھیے۔ یہ چاہے دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، اللہ والے تو ہیں، رسول والے تو ہیں، کم سے کم کلمہ گو تو ہیں۔ یہ جب مسلم امت مسلمہ پہ مشکل وقت آتا ہے کم سے کم سامنے کھڑے تو ہوتے ہیں۔ آج کہاں پہ ہے؟ کوئی ایک جماعت بتائیے مجھے سیکولر پارٹیوں کی، آپ کی جو رول کرتی ہیں پاکستان کو، کسی ایک نے جلسہ کیا ہو، کوئی کانفرنس کی ہو، کوئی احتجاج کیا ہو، کوئی دھرنا دیا ہو؟ سب کو موت پڑ گئی۔ کیوں؟ وہ سب انہی کے اداروں سے پڑے ہیں، ان کے نزدیک مسلمان دہشت گرد ہے، جہاد حرام ہو چکا ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے، بتائیے اپنے بچوں کو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے، رخسار مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہوا کہاں؟ جہاد میں لڑتے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابہ گھر کے بستر پہ نہیں، میدان جہاد میں شہید ہوئے۔ نہیں جا سکتے؟ کیا بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے؟ ہمارے مسجد کے نمازیوں کی دکانوں کے اوپر آج بھی فلسطین کی پروڈکٹ بک رہی ہے۔ پوچھیں کہ یہ تو ہمارے بچوں کے خون بہانے کے لیے جو گولی کا استعمال کیا جاتا ہے، اس گولی کے پیسے آپ فراہم کر رہے ہیں، ان کے مدن و معاون بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی پاکستان ہے۔ سو واٹ؟ پاکستان بے غیرتوں کا ملک ہے؟ پاکستان ہے؟ ایک صاحب نے مجھے کچھ سامان بھیجا، کہا ساتھ پیپسی بھیج رہا ہوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے پیپسی۔ انہوں نے کہا جی فری بھیج رہا ہوں۔ میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں فری کی پیپسی پہ بھی۔ کہتے سر کیا بات کر رہے ہیں، یہاں سب چلتا ہے۔ آج بھی یہاں پہ غیرت والے لوگ بستے ہیں، ہم آپ کی مفت پروڈکٹ تک آپ استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک صاحب سے کہا کہ بھائی آپ نے دکان میں ابھی تک ان کی پروڈکٹ رکھی ہوئی ہے، ہمارے بچے وہاں پہ گولیوں اور بمبوں کے ساتھ مار رہے ہیں، آپ ان کو پیسے فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں آپ سے اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ پوچھے کہاں آ گیا ہوں میں؟ مجھے تو بتایا گیا تھا، میں نے علماء اکرام سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ علماء جب میں اسلام قبول کر رہا تھا تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ امت مسلمہ میں جسد واحد کا تصور ہے، امت کے اتحاد اور اتفاق کا تصور ہے۔ جو جہاد کا تصور آپ نے مجھے پڑھایا تھا، مولانا کہاں پہ ہے آج؟ وہ امت مسلمہ کہاں پہ ہے آج؟ وہ تصور جہاد کہاں پہ ہے؟ میں نے سب کچھ دیکھا، اگر نہیں دیکھا تو اتحاد اور اتفاق نہیں دیکھا۔ میں کل اپنے گھر کی گروسری کر کے لے کے آیا ہوں، اور اللہ کی قسم اس میں ایک چیز بھی یہودی پروڈکٹ نہیں تھی یا ان کو سپورٹ کرنے والی پروڈکٹ نہیں تھی۔ مجھے پہلی بار ریئلائز ہوا کہ ہم پاکستانی وی کین ڈو دیٹ، ہم کر سکتے ہیں۔
ہمیں صابن استعمال کرنا ہے، پاکستانی صابن موجود ہے. شیمپو استعمال کرنا ہے، پاکستانی موجود ہے. آپ نے سوئیاں استعمال کرنی ہے، پاکستانی موجود ہے. صرف استعمال کرنا ہے، پاکستانی موجود ہے. لیکن ہم اصل میں اتنی بے حسی کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور ہم ان کو سپورٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھئے جا کے بلیک سٹون سے کہ جو پوری دنیا کی یہودی کمپنیوں کو آرگنائز کر رہا ہے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر 80 کمپنیاں ہیں ملٹی نیشنل، یہودی جن کو چلا رہے ہیں. پوچھئے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ آخر مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے، کیوں اتنا کچھ کر رہے ہیں. اور پاکستان، دوستو بھائی اللہ کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑنے جائز نہیں ہے. اگر ہاتھ جوڑنے جائز ہوتے تو میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیتا. اور چھوڑ دیجیے یار لیز کو، پیپسی کو، کوک کو، جینز کو، میکڈونلڈ کو. نہیں مر جائیں گے. یہ کھاتے ہوئے پیتے ہوئے اتنا تصور کر لیں کہ اس میں میرے بچوں کا خون موجود ہے. کچھ نہیں ہوگا. حشر والے دن کم سے کم ان کو دیکھ سکیں گے، ان کو دیکھ لیں گے، ان کا سامنا کر لیں گے کہ بیٹا ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن تمہارا جو دشمن تھا ہم نے اکانومی کے ساتھ اس کی کمر توڑی تھی. بس بیٹا اتنا ہی کر سکے. ہم سارے مل کے بھی اگر اس کو اتنی پروفٹ بھی نہ دیں کہ جس سے وہ ایک گولی خرید سکے، تو کم سے کم ہمارا فلسطینی ایک بچہ تو گولی سے بچ جائے گا. یہ بھی کافی ہے. اللہ کے نزدیک کوانٹٹی مقصود نہیں ہے، کوالٹی مقصود ہے. مسلمان پوچھتا ہے کہ آج یہودیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں نہیں پکڑ رہا؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہے؟ کیا اللہ موجود نہیں ہے؟ کیا اتنا ظلم جو ہو رہا ہے اللہ دیکھ نہیں رہے؟ اللہ بالکل دیکھ رہے ہیں. وہ قتل کر رہے ہیں، ہم نمازوں کو ترک کر رہے ہیں. وہ بستیاں اجاڑ رہے ہیں، ہم مسجدوں کو اجاڑ رہے ہیں. وہ اگر اپنی اصل موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے اگر صرف نظر کیا ہوا ہے تو ہم نے قرآن سے صرف نظر کیا ہوا ہے. وہ اگر انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کو بھلا بیٹھے ہیں تو ہم نے بھی رسول اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا. وہ اگر موسیٰ کی تعلیم کو بھلا بیٹھے تو ہم بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. مزاروں کے اوپر رش ہے، مسجدیں ویران ہے، کلبوں کے اندر رش ہے، مسجدیں ویران ہے. کیا معاشرہ ہے؟ اگر پکڑ ہوگی تو پھر قتل سے پہلے نماز کی پکڑ ہوگی. اگر پکڑ ہوگی تو شرک کی پکڑ پہلے ہوگی. اگر پکڑ ہوگی تو ناچ اور گانے کی پکڑ پہلے ہوگی. اگر پکڑ ہوگی تو سود کی پکڑ پہلے ہوگی، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے. اور ہم یہاں پہ جب سودی قرضے لیتے ہیں تو قوم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ مبارک ہو ہمیں قرضہ مل گیا ہے. کون سا؟ جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. میرے دوستو بھائی بزرگوں، اگر ان کی اللہ پکڑ نہیں کر رہے تو اللہ کا ایک ضابطہ ہے. اگر ہماری اللہ پکڑ نہیں کر رہے تو اللہ کا ایک ضابطہ ہے. اور اگر پکڑ ہوگی تو پھر دونوں کی ہوگی. پھر اس دنیا میں کوئی نہیں بچے گا. اس سے پہلے کہ ہماری ان کے ساتھ پکڑ ہو، ہمیں ایک اچھا سچا پکا مسلمان بننا ہوگا. اللہ کا فرما بردار اطاعت گزار بندہ بننا ہوگا. ایک اللہ کی دھرتی کے اللہ کے نظام کی بات کرنے والا، اللہ کے دین میں جہاد کی بات کرنے والا، اللہ کے قرآن کی بات کرنے والا، رسول اللہ کے فرمان کی بات کرنے والا، وہ ایک اچھا سچا پکا مسلمان بننا ہوگا. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی انشاءاللہ.